बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने सबक पढ़ा था आखिरी, उसकी हम मश्क करेंगे। हमने जो मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम पढ़ी थी, मजमूई तौर पर 5 किस्में हैं: मुरक्कब इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी, बिनाई, मुनस्सर्फ़ और सौती। इनकी हम आज पहचान के लिए मश्क करेंगे, ठीक है ना। तो ये मश्क है, इसमें ज़ैल में मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम की पहचान करें कि वो उन 5 अक़साम में से कौन सी किस्म। अहद अशरा, जी, वन बाई वन साथी करे, शाबाश। अहद अशरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि मुरक्कब बिनाई है शाबाश। असल में क्या था ये? अहदुम व अशरुन था। अहदुन व अशरुन था। फिर क्या किया? दोनों कलमों को एक कर दिया। यहाँ अशरा जी वाव को मुतज़म्मिन है, ठीक है ना। अगले जी अगली सर। मिसाल है अत्तिलमीजुल मुज्तहिदु, मेहनती तालिब इल्म। जी, कौन सी तरकीब है ये? अत्तिलमीजुल मुज्तहिदु, मेहनती तालिब इल्म। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, ये मुरक्कब तौसीफी है। शाबाश। भाई बिस्मिल्लाह बार बार कहने की जरूरत नहीं है, बिस्मिल्लाह बस एक शुरू में कह दिया आपने, ठीक है। अत्तिलमीजुल जी मुज्तहिदु, ये है मुरक्कबी तौसीफी। यहाँ पे तौसीफी। अत्तिलमीजु मौसूफ है और अलमुज्तहिद इसकी सिफत है। ये बताएं कि ये सिफत बिहारिल मौसूफ है या सिफत बिहार मुतअल्लिकिल मौसूफ है? स- सही है, सिफत बिहाल मौसूफ है। शाबाश। यहाँ पे मुज्तहिद तिलमीज ही की सिफत है, ठीक है। दोनों जी में सर। 10 चीजों में मुताबकत होनी चाहिए। एराब में, एराब दोनों का एक है। वाहिद तस्निया जी जमा में दोनों वाहिद हैं, यहाँ पे भी मुताबकत है, ठीक है ना। मुजक्कर मुअन्नस में जी भी मुताबकत है, दोनों मुजक्कर हैं। मारफा नकरा में दोनों मारफा हैं, ठीक है। आगे चले। आखिरिल बुस्तानी, बाग का आखिर, बाग का आखिर, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस्ताद जी मुरक्कब तौसीफी है ये भी। आखिरिल बुस्तानी मुरक्कब तौसीफी है। क्या तर्जुमा है इसका? बुस्तान कहते हैं बाग को, ठीक है ना। बाग का आखिर। हम्म, हाँ भाई, सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? शाबाश भाई, कोई और साथी फौरन बोलो, टाइम ना जाया करो, जी। चलो, अगर ये मुरक्कब तौसीफी है जैसे आपने कहा, तो मुरक्कब तौसीफी में मुताबकत होती है 10 चीजों में। एराब में मुताबकत होती है। यहाँ चलो आप देख लें, एराब में तो मुताबकत हो गई, ठीक है। अब अगर से यहाँ पे ये जुमला बीच में से लिया है, ठीक है ना, आखिर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आखिर आ गया, खैर बारह। दूसरी चीज क्या थी? वाहिद तस्निया जमा, इसमें भी चलो हम मान लेते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। तीसरी चीज है मारफा नकरा, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों मारफा हैं? अलबुस्तान तो मुर्रब बिलना में, वो तो मारफा है। और आखिर, ये तो नकरा है ना भाई। मौसूफ सिफत में अगर आप मानेंगे तो फिर ये नकरा है और ये मारिफा है। इसका मतलब तो ये कि मौसूफ सिफत नहीं हो सकते। तो क्या बनेंगे जी फिर? एहतिशाम साहब आप बताएं। उस्ताद जी, ये मुरक्कब मना सर्फ सर। नहीं, मना सर्फ तो और चीज है ना। आखिर बुस्तान, बाग का आखिर, बाग का आखिर जी हिस्सा, आखिरी हिस्सा या आखिर या आखिरी जगह। हाँ भाई, और कोई साथी नहीं? मेहमद बताओ आप, कौन सी तरकीब है ये? हाँ जी बताएं। आखिर ये सारी बुस्तान। ये मुजाफ मुजाफ इलैह। शाबाश, ये मुरक्कब इजाफी है भाई, मुजाफ मुजाफ इलैह। बाग का आखिर, ठीक है ना, बाग का जी आखिर। अगली तरकीब देखिए। सौबन नजीफन,
साफ सुथरा कपड़ा, यानी ऐसा कपड़ा जो साफ सुथरा है। कौन सी तरकीब है भाई? ये मुरक्कब मुरक्कब इजाफी है। तौसीफी है सर जी। शाबाश, मुरक्कबी तौसीफी, ऐसा कपड़ा जो साफ है। मुताबकत देखें 10 चीजों में है कि नहीं। इराब में मुताबकत है, वाहिद तस्निया में दोनों वाहिद हैं, मुजक्कर मुअन्नस में दोनों जी, मुजक्कर हैं, मारफा नकरा में दोनों नकरा हैं। ठीक है, नकरा में जी सर। आगे चलें। शैउन अजीमुन, बड़ी चीज, ऐसी चीज जो ये बड़ी है। जी, ये भी सही मुरक्बी तौसीफी है। शाबाश, ये बड़ी मुरक्कबी तौसीफी है। मुरक्कबी तौसीफी में किन चीजों में मुताबकत होनी चाहिए? अम, मारफा नकरा में। शाबाश, मारफा नकरा में क्या है? दोनों नकरा हो गए। ठीक है, और जी, तज़कीर व तानीस। शाबाश, मुजक्कर मुअन्नस होना, दोनों क्या है? मुजक्कर हैं, क्योंकि मुअन्नस की अलामत कोई नहीं। शाबाश, और एराब में। शाबाश, एराब में तो एराब दोनों का एक जैसे है, दोनों मरफू हैं। शाबाश, और तीसरी चीज क्या है? तादाद। चौथी चीज तादाद है, तादाद। यानी वाहिद तस्निया जमा, तो दोनों क्या है? वाहिद है। ठीक है, ठीक। अच्छा जी। इसके बाद अगली मिसाल देखें, अल बनातुल मुतअल्लिमातु। अल ठीक। बनातुल मुतअल्लिमात, मुतअल्लिमात का माना है तालिब, सीखने वाला। जैसे आप मुतअल्लिम है ना जी, तो लड़की हो तो मुतअल्लिमा होगी, तो मुतअल्लिमात यानी क्या कहेंगे इसको, यानी इल्म हासिल करने वाली लड़कियां। जी, कौन सी तरकीब है? अल बनातिल मुतअल्लिमाति। सर ये मुरक्कब तौसीफी है। शाबाश, मुरक्कबी तौसीफी है। मुरक्कबी तौसीफी में चार जी चीजों में मुताबकत बनाए। जरा कौन कौन सी चीजों में मुताबकत आपको नजर आ रही है? पहली चीज क्या है? एराब। सर जी, ये पहली चीज एराब में मुआफ़क़त है, दोनों मजरूर है। शाबाश, दूसरी। दूसरी चीज मारिफा है, दोनों मारिफा है। शाबाश, और तीसरी। दोनों मुअन्नस हैं सर जी। मुजक्कर मुअन्नस मुअन्नस। शाबाश, और और चौथी चीज। तादाद में दोनों जमा है। शाबाश, दोनों जमा तादाद है। में दोनों शाबाश, जमा है। शाबाश, बनात बिन्तुन की जमा है, मुतअल्लिमात मुतअल्लिमतुन की जमा है। इस्ना अशरा, 12। जी, कौन सी तरकीब है? मुरक्कब उस्ताद जी, बिनाई सर जी। मुरक्कबी बिनाई है। असल में क्या था? इस्नानी व अशरुन, दोनों को एक कर दिया। ठीक है ना जी, तो इस्ना अशर हो गया। यहाँ अशर वाव को मुतज़म्मिन है। जी तर्क ज़म्बी, गुनाह का छोड़ना। जम कहते हैं गुनाह को, तर्क ज़म, गुनाह का छोड़ना। जी, ये उस्ताद जी मुरक्कब इजाफी है। शाबाशी, मुरक्कबी इजाफी है। कैसे पता चला आपको? उस्ताद जी ये मुजाफ इलैहि है। शाबाश, तो इसमें तरकीब कैसे होगी? तर्क मुजाफ और अज़म भी मुजाफुन इलैह। अज़म मुजाफ मुजाफुन इलैह मिलकर मुरक्कबी इजाफी। ठीक है, सीबवे, सीबवे। जी, सर जी, ये मुरक्कब सौती है सर जी। शाबाश, मुरक्कब सौती किसे कहते हैं? हाँ बताएं, कोई भी बता दे साथी। जी, जी, मुरक्कब सौती किसे जिसमें कहते हैं? जिसमें किसी को आवाज दी जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है जी। और कोई बताए? मुरक्कब सौती। हाँ जी, वो मुरक्कब जिसमें दो कलमात को एक कर दिया हो और दूसरा कलमा कोई आवाज हो। तो सी भविष्य की यही मिसाल मैंने आपको पढ़ाई है। अल्लाह के बंदो, आप लोग याद नहीं रखते बातों को। ठीक है, सीबा एक जुज है, वे दूसरा जुज है, तो वे आवाज है इसमें। इहतिरामुल मरई, आदमी का एहतराम। एहतराम अलमर कहते हैं आदमी को, यानी आदमी का एहतराम। जी, बेटा आवाज नहीं आ मुरक्कब रही आप। इजाफी है। मुरक्कबी इजाफी है। शाबाश, मुरक्कबी इजाफी है। तो मुर- एहतराम मुजाफ है और अलमरई
مضاف الیہ مضاف ہے، الیہ، ٹھیک ہے مضاف جی، مضاف الیہ مل کر مضافی اضافی. مرکب اضافی کو، شاباش. فصل الشتائی، اب یہ میں نے جو کہ عبارتوں میں سے بیچ میں سے دی ہے نا، وہاں پہ یہ مجرور اس وجہ سے آ گئی ہے یہ، ٹھیک ہے نا. فصل الشتائی یا فصل الشتائی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ترکیب کون سی ہے؟ اس کا ترجمہ ہے سردی کا موسم. جی استاد جی یہ مرکب بھی مضاف اضافی ہے مضاف سر جی، جی. مرکب اضافی ہے مرکب سر جی. دوسرا سوچی کیا بول رہا ہے، بتا رہا ہے. مرکب اضافی. شاباش، مرکب اضافی ہے یہ. تو اس میں مضاف فصل مضاف ہے اور شتائی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. مضاف جی مضاف سر. الیہ مل کر مرکب مرکب اضافی ہو اضافی. جائے گا، شاباش. اگلا ہے التاجر الامین، امانت دار تاجر. جی مرکب توصیفی ہے سر جی. شاباش، مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی میں چار چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے. نمبر پہلی چیز اعراب، اعراب دونوں کا مرفوع جی ہے، مطابقت ہے. دوسری چیز تعداد ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع، اس میں دونوں کیا ہیں، واحد ہیں. تیسری چیز تعریف و تنکیر، دونوں معرفہ ہیں یہاں پہ. تیسری چیز تذکیر و تانیث، یہ دونوں کیا ہے، مذکر ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں ترتیب سے تاکہ آپ کو یاد رہے بات. مزید جی مثالیں سر جی. دیکھیں آپ. اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو مثالیں ہیں درج ذیل جملوں میں مرکبات غیر مفید کا تعین کریں اور یہ بتائیں کہ وہ مرکب غیر مفید کی کون سی قسم ہے. ہر جملے کی نحوی ترکیب بھی کریں. یہاں پورے جملے آ رہے ہیں جس میں مرکب غیر مفید کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے گا ذرا. پہلا جملہ ہے ادا الزکات برکت المالی، زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کی برکت ہے. جی اب آپ ترکیب کریں گے یہ تو ترکیب کے ساتھ تعین بھی ہوتا جائے گا. جی یہ ادا مرفوع بالضمہ لفظ مبتدا. اچھا ٹھیک ہے، آگے چلیں. الزکاة ہوں. مجرور مجرور بالکسرہ مضاف الیہ. تو مضاف تو پہلے بناؤ نا بیٹا، مضاف تو آپ نے اس کو ڈائریکٹ مبتدا بنا دیا. ڈائریکٹ مبتدا نہ بناؤ، اگر اس کے ساتھ کوئی اگلا جز ہے تو اس کو جوڑ کے اداء مرفوع بالضمہ لفظا مضاف، الزکات مجرور بالکسرہ لفظا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. ٹھیک ہے، تو یہ ادا جی الزکات یہ مرکب اضافی ہے، یہاں مبتدا بن رہے ہیں. اگلا حصہ برکت المال، جب آپ نے مبتدا بنا دیا تو اگلے حصے کا تعین خود ہی ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. جی برکات مرفوع بالضمہ لفظا مضاف، شاباش. المالی مجرور بالکسرہ لفظا مضاف الیہ، شاباش مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، بیٹا. مبتدا اپنی خبر سے اوہو، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا تو بن گیا نا. اب مبتدا کو کیا چاہیے؟ برکت المال مضاف کیا الیہ. بنا ترکیب میں، دوبارہ بتائیں. برکت مضاف، ہاں ہاں ٹھیک ہے. المالی، المالی مجرور بالکسرہ لفظا مضاف الیہ، شاباش. مضاف مضاف، مضاف الیہ مل کر بیٹا آواز کٹ گئی آپ کی. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنا؟ خبر. شاباش، خبر بنی. پہلے آپ نے مبتدا کہا تھا نا. تو اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اچھا آپ نے جی اسماء عاملہ میں، اسماء عاملہ آپ نے پڑھا ہے نا، اس میں ایک ہے جی مضاف. مضاف کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے نا. تو جی یہاں سر. پہ الزکاتی جو ہے اس کا عامل اداؤ ہے. ٹھیک ہے نا، اداؤ نے مضاف نے الزکاتی کو جر دیا ہے. اسی طرح برکت مضاف نے المالی مضاف الیہ کو جر دیا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عوامل مانوی پڑھے ہیں. آپ نے پڑھا ہے کہ جو مبتدا اور خبر کا عامل ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے، وہ اس کو رفع دیتا ہے. تو اداؤ کو جو رفع دے رہا ہے وہ عامل مانوی ہے، وہ ابتدا ہے. ٹھیک ہے نا، اداؤ کو رفع کون جی دے رہا ہے؟ ابتدا. برکت کو رفع کون دے رہا ہے؟ ابتدا. ٹھیک ہے. جی سر. اگلی مثال ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا چلا ہم کو سیدھے راستے پر. جی
اس میں پہلے آپ یہ بتائیں کہ مرکبی، چلو آپ اس کی ترکیب کریں گے خود ہی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جی جی اور بیٹا آسان اہدنا ترکیب ہے، مشکل نہیں ہے. جی شاباش، بسم اللہ کریں. ہاں اہدنا صیغہ جمع متکلم. ابھی آپ کے سیغوں کا مسئلہ ہے نا، سیغوں کی ذمہ داری تو میری نہیں ہے. اہدی اور نا، جی اہدی اور نا یہ دو الگ الگ ہیں بیٹا. اہدی الگ ہے، نا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ضمیر ہے وہ. جی صیغہ جمع متکلم. فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی معلوم. اچھا وہ تو ہدا Yes. یہدی ہے نا، ہدا یہدی. ہدایہ. ہدئی نہ ہوگا، جی وہ تو ہدئی نہ، وہ ہدئی ہے ماضی کا صیغہ. وہ ہدئی نہ جیسے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. ہدئی نہ تو نہیں ہے، وہ تو جب مذکر جی متکلم کا صیغہ فعل ماضی میں ہدئی نہ آتا ہے. اور مضارع ہو تو نہدی ہوگا. ماضی بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے یہ. ترجمے پہ غور نہیں کیا نا. جی اہدنا دکھا دے ہم کو، چلا دے ہم کو، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر. امر کا صیغہ ہے تو شاہ بھائی امر کا صیغہ ہے بھائی. اہدے، اہدے یہ اہدے فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر ضمیر انا، انت ضمیر مستتر واجب الاستتار مرفوع محلا اس کا فاعل. نا ضمیر ضمیری منصوب متصل کی ہے، منصوب محلا مفعول بھی. ٹھیک ہے، آپ سمجھ جی لیں کہ پہلا مفعول ہے، جی سر. یہ ہو گیا پہلا مفعول. الصراط المستقیم یہ دوسرا جی مفعول بنے گا. کیسے بنے گا، بنائیں ذرا. جی الصراط المستقیم کی ترکیب کریں، آپس میں کیا تعلق ہے ان دونوں کا، دونوں کا تعلق بیان کر کے دوسرا مفعول بنایا اس کو. جی الصراط منصوب بالفتحہ لفظ مضاف. المستقیم مستقیم ہی نہیں ہے بیٹا، مجرور المستقیم، بالکسر. المستقیم ہے یہ، مستقیم ہی نہیں ہے. مضاف کے اوپر الف لام کب سے آنا شروع ہو گیا؟ ہم؟ صحیح ہے، وہ صحیح، وہ موصوف کا تھا، وہ مضاف نہیں کرے. ہاں جی موصوف، الصراط. شاباش. منصوب جی بالفتحہ لفظا الصراط منصوب موصوف. بالفتح موصوف. شاباش. المستقیم منصوب بالفتحہ لفظا صفت. شاباش. موصوف اپنی صفت سے موصوف مل صفت کر، مل کر، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا. دوسرا مفعول، مفعول ثانی. ٹھیک ہے نا. اہدی کا پہلا مفعول نہ ہے تو اہدی جی اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. یہ امر کا صیغہ ہے یہاں دعا کے جی معنی میں. ٹھیک ہے، دعا کے معنی، ہم اللہ سے دعا جی کر سر. رہے ہیں. جو امر اپنے سے بڑے کو دیا جائے تو وہ کیا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الصراط المستقیم کی ترکیب جو ہے وہ مرکب غیر مفید کی ترکیب یہاں استعمال ہوئی ہے، جو یہاں اس جملے میں مفعول بھی ثانی بن رہا ہے. لقیت جی سر. غلاما حبشیا، میں ملا ایک حبشی غلام سے، یا میں ملا ایسے غلام سے جو حبشی تھا. جی چلو بیٹا. لقیت، لقیہ، لقیہ، لقیت لقیت. ہاں صیغہ، صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم. شاباش. جی فعل اپنے فاعل سے مل کر فاعل کون ہے، مبتدا. فاعل کون ہے فاعل بیٹا؟ تو ضمیر. ہاں تو ضمیر بارز مرفوع متصل مرفوع محلا اس کا فاعل. اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر مبتدا ہوا. بیٹا فعل سے جب جملہ غلامن شروع ہو، بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ کون؟ احتشام سے. احتشام. بیٹا جب جملہ فعل سے شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا جی اسمیہ ہوتا ہے؟ فعلیہ ہوتا سر. اور یہ مبتدا کس جملے میں آتا ہے، فعلیہ میں آتا ہے اسمیہ میں آتا ہے؟ اسمیہ ہاں میں سر. تو پھر آپ اس کو کیوں مبتدا بنا رہے اسمیہ میں.
تو اس کو مبتدا یہ کیوں بنا رہے ہو آپ؟ فعل بن گیا. کچھ بھی نہیں بنا، فعل تقی تو فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے. آگے اگلے حصے کو بھی جوڑو، فعل فاعل کچھ اور بھی چاہیے، وہ آگے آ رہا ہے. جی. غلامن منصوب بالفتحہ لفظاً موصوف. شاباش. حبشیاً منصوب بالفتحہ لفظاً اس کی صفت. شاباش. موصوف سے مل کر مفعول بھی ہوا. شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو یہاں پہ غلامن حبشین موصوف صفت ہیں. اگر ہم دونوں کے اندر مطابقت دیکھیں، جی صفت بحال موصوف ہے، اعراب دونوں کا ایک ہے، واحد تثنیہ جمع میں دونوں واحد ہیں، مذکر مؤنث میں دونوں مذکر ہیں، تعریف تنکیر میں دونوں نکرہ ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. صوم و رمضان فرض، رمضان کے روزے فرض ہیں. صوم و رمضان، رمضان صوم کے روزے فرض ہے. جی. صوم مضاف، رمضان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، فرض شاباش. مرفوع بضمہ لفظاً اس کی خبر، مبتدا شاباش. اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. شاباش. صوم مرفوع بالضمہ لفظا مضاف، رمضانہ منصوب مجرور بالفتحہ غیر منصرف ہے. یہ اچھا، اس وجہ سے اس پہ کسرہ نہیں آ رہا. غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتا، اعراب بھی آپ پڑھ چکے ہیں. غیر منصرف کا جر فتح کے ساتھ آتا ہے. تو رمضانہ مجرور بالفتحہ غیر منصرف ساتھ کہہ دو تاکہ پتہ چل جائے. کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، فرض مرفوع بالضمہ لفظ اس کی خبر. تو یہ صوم و رمضانہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے مرکب غیر مفید، جو یہاں پہ جملے کے اندر مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. خطبہ سبوے، سبوے نے خطبہ دیا. جی. سبوے نام ہو گیا نا، کسی کا نام بنا دیا ہم نے. ٹھیک ہے، سبوے نے خطبہ دیا. جی کرو بھائی جلدی خطبہ کرو. فعل، ہاں. خطبہ فعل سیگا واحد مذکر غائب، فعل معلوم. فعل سیبا و کون سا فعل مرکب بتایا بیٹا سعود، آپ نے؟ فعل کون سا بتایا؟ واحد مذکر غائب، فعل واحد کون سا مذکر غائب. بیٹا؟ فعل کون سا ہے؟ ماضی فعل مضارع ماضی مبنی؟ معلوم، ہاں یہی پوچھ رہا ہوں نا، فعل، فعل ماضی معلوم. ہاں فعل شاباش. ماضی معلوم. ٹھیک جی. ہے. سیبا و مرکب سعود تھی، مرکب ہاں، سعود اس کی خبر. مرکب صوتی خبر ہاں مبتدا کی ہوتی ہے، فعل صوتی. کی نہیں ہوتی. جی جی، یہ فاعل فاعل ہے. ہو شاباش. گیا. سبوے اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہاں خبریہ ہو گیا. فعل ہاں. ٹھیک ہے. علیہا 19، علیہا 19، اس کے اوپر 19 ہیں. جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں نا. علیہا 19، وہ قرآن کریم میں سند الزبانیہ. ٹھیک ہے، زبانیہ جن کا نام ہے. چلے بھائی، علیہا 19 یہ ترکیب اگر آپ کو نہیں آتی تو خیر ہے. یہاں صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں مرکب غیر مفید کون سا ہے اور وہ کیا ہے. سر جی صحیح. اس میں 19 مرکب بنائی ہے. شاباش. 19 ہے جو مرکب بنائی ہے. ٹھیک ہے. چلیں مثل ذهبت الى بال بکہ، میں بال بکہ چلا گیا. بال بک میں بال بکہ چلا گیا. جی. ذهبت صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی معلوم. شاباش. الا حرف جر. ہوں. بیٹا فعل کا فاعل کدھر ہے؟ بالا بکا ذهبت فعل کا فاعل کدھر ہے؟ ذهب ذهب تو ضمیر کا فاعل. تو ضمیر بارز مرفوع متصل مرفوع محلا اس کا فاعل. شاباش. آگے الا الہ حرف حرف جار. جر. جی. بالا بال بکہ، پورا بال بکہ یہ مرکبی منع صرف ہے، مجرور. بال بکہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ذهبت تو فعل کے. ذهبت تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. شربت ماء باردا، میں نے ٹھنڈا پانی پیا. جی.
جی شربت صيغة واحد مذكر صيغة واحد متكلم فعل ماضي معلوم ٹھیک ہے چلتے جاؤ ہاں ماء مرفوع بالضمة بیٹا لفظا فائل بتاؤ، فائل بتایا کرو جی تو ضمیر بارز تو ضمیر بارز مرفوع مرفوع متصل مرفوع محلن اس کا فاعل شاباش ما ان ماء مرفوع بالضمة لفظا مرفوع کہاں ہے بیٹا؟ یہ تو منصوب ہے. منصوب بالفتحة لفظا ہاں ہاں مبتدا کیوں؟ فعل کے بعد مبتدا آتا ہے کہیں؟ مرفوع منصوب مبتدا تو ہوتا بالفتحة ہے لفظا مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے بیٹا. اگر مبتدا ہوتا تو مرفوع ہوتا ہے. ایک تو یہ شروع میں نہیں ہے، دوسرا مرفوع نہیں ہے، پھر مبتدا کیسے بن گیا؟ ماء ہاں ہاں منصوب بالفتحة لفظا فاعل فائل تو آگے ایک فائل ہوتا ہے، تین فائل تو نہیں ہوتے. فعل ماء فعل فعل کہاں ہے بیٹا؟ تنوین فعل آ رہی ہے اس مفعول کے بھی اوپر. ہے یہ شاید۔ ہاں شاباش، مفعول بھی ہے لیکن ماں باردن دونوں آپس میں جوڑیں گے تو پھر مفعول بھی بنے گا نا. اس کو جوڑیں آپس میں. جی شربت صيغة ماں واحد مذكر غائب فعل باردن ترکیب میں کیا بن رہا ہے بھائی؟ ماں باردن آپس ما میں کیا؟ ما سری موصوف ما منصوب بالفتحة لفظا موصوف شاباش باردن منصوب بالفتحة لفظا صفت شاباش موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہوا شاباش، فعل یہ اپنے ہے نا فاعل بات. اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شاباش. ہاں بھائی محمد نعیم، اب سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ ہاں چلیں بھائی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ھذا والمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام. یہ ترکیبیں دیکھ لیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا. اچھا ترکیبیں آپ جی لوگوں ذرا توجہ سے کریں. جو